اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر تمہیں شکم مادر سے بچہ بنا کر نکالا، پھر تمہاری پرورش کی تاکہ تم اپنی پوری طاقت یعنی جوانی کو پہنچو، پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی پہلے اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ اور عقل سے کام لو، یعنی خدا کی قدرت و حکمت کو سمجھو۔ وہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں؟ وہ کدھر پھرائے جا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے اس کتاب یعنی قرآن مجید کو جھٹلایا اور اس پیغام کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، تو انہیں بہت جلد اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور پاؤں میں زنجیریں، ان کو گھسیٹتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں لایا جائے گا، پھر آتش دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، آج وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر شریک مانتے تھے؟ وہ کہیں گے، وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے خدا کے سوا کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے۔ خدا اسی طرح کافروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوا کرتے تھے اور اپنے مال و اقتدار پر اترایا کرتے تھے۔ اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ پڑے رہنے کے لیے۔ بس کیا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پھر جس عذاب کی ہم انہیں دھمکی دیتے رہے ہیں، خواہ اس کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں یا اس سے پہلے آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال ان سب کی بازگشت تو ہماری طرف ہی ہے، یعنی وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جن میں سے بعض کے حالات آپ سے بیان کر دیے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے حالات آپ سے بیان نہیں کیے، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ اللہ کے اذن یعنی حکم کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے، اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس وقت باطل والے خسارے میں رہیں گے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے دلوں کی حاجت تک پہنچ سکو، اور تم ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو، اور وہ اللہ تمہیں اپنی قدرت و حکمت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ سو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جو تعداد میں ان سے زیادہ تھے اور طاقت میں اور زمین میں اپنی چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے ان سے بڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی سب کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر نازاں و فرحاں رہے جو ان کے پاس تھا، اور انجام کار اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد و یکتا پر ایمان لاتے ہیں اور ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ بس ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے جو ہمیشہ سے اس کے بندوں میں جاری ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہ گئے۔